خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑھائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑھائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا، جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام، عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے قلق زیادہ کہاں تم پر یا امام، مولا نے 3 بار کہا شام شام شام، سر ننگے میرا کنبہ تھا اور گرد خاص و عام، بیووں کے نام لے کے عدو شاد ہوتے تھے، بیووں کے نام لے کے
ادوشاد ہوتے تھے. بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے. عابد نے یہ وطن میں. فاتحہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آج مقتل میں عجب بے سرو ساما ہے حرم. دل ہے مجروح کھلے سر ہے پریشان ہے حرم. قتل شبیر سے بیتاب ہے گریہ ہے حرم. وارثوں میں نہیں اب کوئی تو حیران ہے حرم. وارثوں میں نہیں اب کوئی تو حیران ہے حرم. ذکر مظلومی شاہ مدنی کرتے ہیں. کبھی آہیں تو کبھی سینہ زنی کرتے ہیں. آج مقتل میں عجب بے سرو ساما ہے حرم. خیمے سب جل چکے ہیں لوٹ چکے ہیں آدم. فرق پر ہے کسی بی بی کے نامک نہ ردا. شام ہونے کو ہے سنسان ہے جنگل سارا. پاس بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنتے زہرا. پاس بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنتے زہرا. پیار کرتی ہے اسے گاؤں سے سمجھاتی ہے. کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے. رو کے فرماتی ہے یہ خواہر سلطان انا. اٹھو سجاد کی اب دن ہوا جاتا ہے تمام. جھٹ پٹا وقت ہے کچھ دیر میں ہونے
اکبر نہ امام. دل پہ درد پہ ایک غم کی گھٹا چھائی ہے. رات ہونے کو ہے اور عالم تنہائی ہے. کان میں پہنچی جو سجاد کے زینب کی صدا. کھول کر آنکھ یہ کی عرض بسد آہو بکا. کیوں کہوں آپ سے قابو میں نہیں دل باخدا. تاپ زیادہ ہے تو غفلت بھی ہے کچھ آج سوا. کون مارا گیا اور کون جدا ہوتا ہے. مجھ کو کچھ ہوش نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. رو کے کرنے لگیں سجاد سے زینب یہ کلام. جائے تشویش ہے دن کوئی گھڑی میں ہے تمام. ڈھونڈنے بچوں کو جاتی ہوں کہ ہو جائے نہ شام. دو اجازت مجھے بیٹا کی تم ہی اب ہو امام. راستے بھول گئے ہے نہ ادھر آئیں گے. دشت میں جا کے پکاروں گی تو مل جائیں گے. پہنچی القصہ وہاں پایا تھا جس جاں کا پتہ. دیکھا اس جاں پہ ہے ایک نور سے محمور گدا. لاش ایک اس میں پڑی ہے کہ نہیں سر جس کا. اور سکینہ وہیں بیٹھی ہوئی کرتی ہیں بکا. غش جو ہوتا ہے مزہ موت کا مل جاتا ہے. چونک پڑتی ہے تو دل سینے میں ہل جاتا ہے. آئی نزدیک غرض زینب تفتیدہ جگر. بیٹھ کر لے لیا آغوش میں بادیدہ تر. بولی لپٹا کے کلیجے
لاشا کیوں کر ہجر سے مادرے نوشاد ہوئی جاتی ہے بی بی اب گھر میں چلو رات ہوئی جاتی ہے ہجر سے مادرے نوشاد ہوئی جاتی ہے بی بی اب گھر میں چلو رات ہوئی جاتی ہے آج مقتل میں فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہ السلام الا وان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم جسٹس مرتضیٰ حسین ابن مرزا کاظم حسین شہر بانو بنت مرزا جعفر حسین مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام کے جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں امام عالی مقام ایک آبرومند اور عزت دار زندگی کی گفتگو کر رہے ہیں، اور امام عالی مقام عاشور کے دن عصر کے وقت کم از کم 30,000 کی فوج کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں الا وان الدعی یبن الدعی قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ اے کوفیو، وہ نابکار ابن نابکار عبید اللہ ابن زیاد مجھ حسین سے کہتا ہے کہ حسین 2 چیزوں میں سے کسی ایک کو قبول کریے، یا شمشیر و جنگ کو قبول کریے یا ذلت و رسوائی کو قبول کریے۔ تو یہاں پر امام عالی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا کر اس نابکار ابن نابکار عبید اللہ ابن زیاد سے یہ کہہ دینا ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ امام عالی مقام نے ایک عظیم زندگی کی طرف اور حقیقی زندگی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ امام بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی وہی زندگی ہے جو آبرومندانہ اور کریمانہ اور عزت دار زندگی ہو۔ امام نے 30,000 کی فوج کو خطاب کر کے یہ کہا کہ کیا عبید اللہ ابن زیاد یہ نہیں جانتا ہے کہ حسین خدائے وحدہ لا شریک کا نمائندہ ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ
حسین کی رگوں میں نبی خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لہو رواں ہے؟ کیا اسے یہ نہیں پتہ کہ ہر صاحب ایمان کا حسین سے رشتہ ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ حسین کے والد ماجد علی مرتضیٰ ہیں؟ کیا وہ میری مادر گرامی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نہیں پہچانتا ہے؟ کہا جس کا رشتہ اللہ سے ہو، جس کا رشتہ رسول اللہ سے ہو، جس کا رابطہ صاحبان ایمان سے ہو، جو علی مرتضیٰ کی آغوش طیب و طاہر میں پلا بڑا ہو، اور جس نے اپنی مادر گرامی کا شیر پیا ہو، اس سے وہ پستی کی باتیں کرتا ہے، اس سے بھی ذلت کی باتیں کرتا ہے؟ اس سے کہہ دینا ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ عزیزان محترم، امام عالی مقام علیہ السلام نے کسی خاص ذلت کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ امام بتانا چاہتے ہیں کہ جتنی ذلتیں تم تصور کر سکتے ہو، ساری ذلت ہم سے دور ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں بشریت سے مطالبہ ہے سید الشہداء کا کہ ایک ایسی زندگی جیو جو عزت دار ہو، کریمانہ زندگی ہو، جس زندگی میں ذلت اور رسوائی کا گزر نہ ہو۔ ایسی زندگی بشریت اور انسانیت سے امام حسین علیہ السلام مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ چلتے پھرتے ہوتے ہیں مگر قرآن کی نگاہ میں وہ زندہ نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا یہ مردہ لوگ ہیں، اسی لیے قرآن پیغمبر پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، اے میرے نبی آپ مرے لوگوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ بہت توجہ کریے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چلنا پھرنا زندگی کی پہچان نہیں ہے۔ آپ مرے لوگوں کو اپنی بات نہیں پہنچا سکتے ہیں اور اپنی بات مردہ تک نہیں سنا سکتے۔ یہ قرآن نے کہا اور مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے فَالصُّورَةُ صورت انسان، کچھ لوگ دیکھنے میں انسان دکھتے ہیں، والقلب قلب الحیوان، لیکن حقیقت میں وہ حیوان ہیں۔ لا یعرف باب الہدی، وہ انسان باب ہدایت کو نہیں پہچانتا ہے، راہ ہدایت کو نہیں پہچانتا ہے، فضل و کمال کو نہیں پہچانتا ہے، اچھائیوں کو نہیں پہچانتا ہے۔ جب ایک انسان راہ ہدایت کو نہ پہچانے گا، فضل و کمال کو نہ پہچانے گا، شرف کو نہ پہچانے گا، اچھائیوں کو نہ پہچانے گا، کیسے پھر اس کا اتباع کر سکے گا؟ مولا نے کہا لا یعرف باب الہدی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو باب ہدایت کو، راہ حق کو، اچھائیوں کو، فضیلتوں کو، کمالات کو نہیں پہچانتے کہ پہچان کر کے اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ وَلَا يَعْرِفُ بَعْبَ الْأَمَا فَيَسُدَّ عَنْ، اور وہ انسان گمراہی کے راستے کو، برائیوں کو نہیں پہچانتا کہ نتیجے میں اس سے رک سکے۔ پھر مولا نے فرمایا جو انسان راہ ہدایت کو نہ پہچانے اور راہ ہدایت کو پہچان کر کے اس کے اوپر عمل نہ کرے، اور اسی طرح سے جو انسان برائیوں کو نہ پہچانتا ہو اور برائیوں کو نہ پہچاننے کے نتیجے میں پھر برائیوں سے رکے نہ، کائنات کے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں ذالک میت الاحیاء، ایسے لوگوں کو زندہ نہ کہنا، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ کون سا انسان زندہ ہے، ہمیں زندگی پائی جاتی ہے کہ نہیں، یہاں سے تو ایک بات پتہ چل گئی کہ ہر چلنے والے اور ہر سانس لینے والے انسان کو زندہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ آیات اور روایت سے تو اندازہ یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ مر جانے کے بعد بھی زندہ ہوا کرتے ہیں۔ تو میں جلدی سے زندگی کے اثرات بتاؤں کہ زندگی کی پہچان کیا ہے، زندگی کی علامتیں کیا ہیں۔ پہلی علامت، زندہ انسان کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس انسان کے یہاں علم پایا جاتا ہے یا نہیں۔
علم یہ انسان کے زندہ ہونے کی پہچان ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حیات ایک ایسی حقیقت ہے جس کا معنی نہیں کیا جا سکتا ہے. پھر زندگی اور حیات کو اس کے اثرات سے پہچانا جائے گا. تو زندگی کا اثرات میں کیسے پہچانوں کہ میرے اندر کتنی زندگی پائی جاتی ہے؟ کہا جس انسان کے اندر جتنا علم پایا جاتا ہے وہ اتنی ہی اس کے یہاں زندگی پائی جاتی ہے، اور جو انسان جتنا جاہل ہے وہ اتنا ہی مرا ہوا ہے. بس پہلا اثر اگر مجھے پہچاننا ہے کہ میرے اندر زندگی ہے یا زندگی نہیں ہے، دیکھنا ہوگا میرے اندر علم پایا جاتا ہے یا نہیں، میرے اندر علم و فکر و شعور و ادراک ہے یا نہیں. یہ پہلا اثر. دوسرا زندگی کا اثر یہ ہے کہ زندگی کا دوسرا اثر یہ ہے کہ انسان کے یہاں تواضع، خاکساری، منکسر المزاج ہوگا. زندہ انسان کی یہ پہچان ہے کہ وہ اس کے یہاں غرور نہیں پایا جائے گا، اس کے یہاں تکبر نہیں پایا جائے گا، اس کے یہاں اکڑ نہیں پائی جائے گی. غرور و تکبر و اکڑ یہ زندگی کی علامت نہیں ہے، یہ موت کی علامت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا لا تجالس الموتى. دیکھو مرے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. پوچھا پوچھنے والے نے اللہ کے نبی ومل موتا، مرا ہوا انسان کون ہے؟ تو نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل غنی مترف، ہر وہ مالدار انسان مرا ہوا ہے جس کو اپنے مال کے اوپر غرور اور گھمنڈ ہو. چاہے مال پر غرور ہو یا خاندان کے اوپر غرور ہو یا کسی شہرت کے اوپر غرور ہو، ہر وہ انسان جس کے یہاں غرور و تکبر پایا جاتا ہے اس انسان کو زندہ نہ کہا جائے گا، وہ انسان مرا ہوا ہوتا ہے. پس زندگی کی پہلی علامت علم. دوسری بات اگر مجھے جاننا ہے تو میرے اندر خاکساری، انکساری پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، یہ دوسری علامت ہے. زندگی کی تیسری علامت یہ ہے کہ زندہ انسان اسے کہا جاتا ہے دین اور شریعت کی نگاہ میں جس کی ذات سے سماج و معاشرے و بشریت اور انسانیت کو فائدہ پہنچے. اسی لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ میرے اندر کتنی زندگی اور کتنی حیات پائی جاتی ہے. اس بات کو جاننے کے لیے مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں سماج کے لیے، میں معاشرے کے لیے، میں سوسائٹی کے لیے، میں انسانیت اور بشریت کے لیے کتنا زیادہ مفید ہوں. جو انسان جتنا زیادہ فائدے مند ہے نا وہ اتنے ہی زیادہ اس کے یہاں زندگی پائی جاتی. یہ تین اثر. پہلا اثر علم ہے زندگی کا، دوسرا انکساری و خاکساری و منکسر المزاج ہونا، تیسرا اثر سماج اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ہونا، اور چوتھا اثر نہایت اہم بات ہے میں کیسے پہچانوں کہ میں زندہ ہوں یا زندہ نہیں. قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان دیکھو اللہ اور رسول کی بات کے اوپر لبیک کہہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول تمہیں ان باتوں کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری زندگی اور جس میں تمہاری حیات پائی جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے یہ جاننا ہو کہ میرے اندر کتنی حیات پائی جاتی ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا کتنا مطیع و فرما بردار ہوں. جتنا اللہ اور رسول کا مطیع و فرما بردار بنتا چلا جاؤں گا نا اتنے ہی زیادہ میں زندگی اور حیات کا مالک بنتا چلا جاؤں گا. اور جو انسان جتنا زیادہ اللہ اور رسول کا نافرمان ہے اسے زندہ نہ سمجھیے گا، وہ چلتی پھرتی لاش ہے. ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد. اسی لیے عزیزان محترم سید الشہداء جو بتانا چاہ رہے تھے حیات من الذلہ، چاہے وہ جہالت کی زندگی ہو، جہالت بھی ذلت و رسوائی کا نام ہے. بد اخلاق بن کے جینا اسے بھی ذلت و رسوائی کہتے ہیں. سماج و قوم و معاشرے کا بوجھ، دوسرے کا بوجھ بن کے جینا اسے یہ بھی ذلت و رسوائی ہے. تکبر اور متکبرانہ زندگی گزارنا یہ بھی ذلت و رسوائی ہے. آئے تھے سید الشہداء کربلا کا عظیم یادگار انقلاب
ایجاد ہی اس لیے کیا تھا تاکہ بشریت کو ذلتوں سے نجات دی جا سکے، اور یہی تو قرآن کا اعلان ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو قرآن اس لیے آپ کو قرآن عطا کیا ہے، اور آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ بشریت کو تاریکیوں سے نکال دیں۔ جہالت تاریکی کا نام ہے، شرک تاریکی کا نام ہے، کفر ظلمت کا نام ہے، بد اخلاقی تاریکی اور ظلمت کا نام ہے۔ بہت توجہ کریے گا عزیزان کرام، آج کی اپنی گفتگو اسی لیے یہ رکھا ہے کہ آخر پستیوں سے نجات کے راستے کیا ہیں۔ 3 راستے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہر طرح کی اگر انسان کو ذلتوں، رسوائیوں اور پستی سے نکلنا ہے تو آخر دین و مذہب اور شریعت کی نگاہ میں اسے کیا کرنا پڑے گا، کیا کیا جائے کہ انسان کو عزت نصیب ہو، انسان کریمانہ زندگی کا مالک بن جائے۔ آپ غور کریں، سید الشہداء جگہ جگہ ارشاد فرماتے موت فی عز خیر من حیات فی ذل، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، عزت کی موت، کریمانہ موت، آبرومندانہ موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے۔ پس بنیادی سوال آج کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر اپنے کو ذلتوں سے بچانا ہے، اگر اپنے کو تاریکیوں سے نجات دینا، اور اپنے ساتھ ساتھ قوم کو، سماج کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو، بشریت کو اگر نجات دینا ہے، اور تاریکیوں سے نجات دینا ہے، ذلتوں سے نجات دینا ہے، پستیوں اور رسوائیوں سے نجات دینا ہے، تو اس کے راستے کیا ہے؟ 3 راستے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلا راستہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ عزت دار زندگی اسے نصیب ہو، آبرومندانہ حیات اسے مل جائے، اور ذلتوں اور پستیوں سے نجات اگر پانا چاہتا ہے، تو دین اور مذہب اور شریعت کی نگاہ میں پہلا راستہ یہ ہے کہ اسے علم کے میدان میں قدم بڑھانا ہوگا۔ یہ پہلا راستہ ہے تاکہ ایک انسان آبرومندانہ زندگی گزار سکے۔ اس لیے کہ میرے مولا نے کہا ہے العلم اصل کل خیر والجہل اصل کل شر، تمام اچھائیوں کی بنیاد علم ہے۔ اگر انسان علم کے میدان میں قدم رکھے گا نا تو پھر عزت اس کے قدم چومے گی، عزت اس کے نصیب ہوگی۔ اسی لیے مولا نے کہا تمام اچھائیوں کی بنیاد علم ہے، اور تمام برائیوں کی جڑ یہی جہالت ہے۔ بس پہلا راستہ علم کا راستہ ہے، علم کے ذریعے سے ذلتوں سے دوری اختیار کی جا سکتی ہے اور کریمانہ زندگی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا بالعلم تکون الحیات۔ اب اسے غور کریے گا، اگر تم عزت مندانہ، کریمانہ، آبرومندانہ زندگی چاہتے ہو نا تو تمہیں علم سیکھنا ہوگا، تمہیں اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہوگا، تمہیں اپنے آپ کو نور علم سے منور کرنا ہوگا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا معاشرت ذوی الفضائل حیات القلوب۔ دیکھو صاحبان علم کے ساتھ، صاحبان فضل و کمال کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس لیے کہ کمال صاحبان علم و فضل و کمال کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے تمہیں آبرومندانہ حیات ملے گی، تمہیں ایک شریف شرافت مندانہ زندگی تبھی ملے گی جب تم پڑھے لکھوں کے ساتھ، صاحبان علم و فضل کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ پس ذلتوں سے نکلنے کے لیے، پستیوں سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو نور علم سے منور کرنا ہوگا۔ ہمارے 10ویں امام ہیں امام علی نقی علیہ السلام، اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک جوان ہے جو امام کا رشتہ دار نہیں ہے اور نہ ہی امام کے گھر سے اس کا کوئی تعلق ہے، مگر صاحبان علم میں سے ہے، صاحب فضل و کمال میں سے ہے۔
وہ کسی ناسبی کو جو اہل بیت کو کھلم کھلا برا بھلا کہتے ہیں اسے ایک مناظرے میں شکست دے کر آ رہا تھا۔ لوگوں نے امام سے کہا کہ آقا وہ ایک شخص ہے جس نے مناظرہ کیا ہے ناسبی سے اور اس نے اس مناظرے میں اس ناسبی کو شکست دے دیا ہے۔ امام کو پتا تھا اور وہ امام کی خدمت میں آ رہا تھا۔ جیسے ہی امام کی خدمت میں پہنچا ہے، امام اپنے پورے قد سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد صرف اتنا ہی نہیں کیا، امام نے اس انسان کو اپنے بغل میں بیٹھایا اور جب اپنے پاس اپنے بغل میں بیٹھایا تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا، آقا آپ نے اس کے درجے کو بڑھا دیا، آپ نے اس کے رتبے کو اور اس کے عظمت کو اور اس کے مرتبے کو بلند کر دیا۔ تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو غور طلب بات ہے عزیزان محترم، کہا میں نے اس کے رتبے کو نہیں بڑھایا ہے، یہ صاحب علم ہے، یہ صاحب فضل ہے، یہ صاحب کمال ہے، اللہ اور قرآن نے اس کے رتبے کو اور اس کی عظمت کو اجاگر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو جہالت سے، تاریکی سے، ظلمت سے، ذلتوں سے نجات دیتا ہے اور اپنے وجود کو زیور علم سے آراستہ کرتا ہے نا، کوئی اس کے عظمت اور مرتبے کو سمجھے یا نہ سمجھے مگر اللہ، رسول، اہل بیت اسے عظیم المرتبت انسان جانتے ہیں۔ کہا میں نے اس کے رتبے کو نہیں بڑھایا ہے، اللہ نے اس کی منزلت کو بڑھایا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو صاحب ایمان ہے اور جسے علم دیا گیا ہے اس کے رتبے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ یقیناً انبیاء آئے تھے اسی لیے تاکہ لوگوں کو جہالتوں سے نکال دیا جائے، لوگوں کو تاریکیوں سے نکال دیا جائے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام آئے تھے تاکہ ذلت و رسوائیوں سے نجات دیا جائے، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ بشریت کے درمیان جہالت کا خاتمہ کیا جائے اور انہیں زیور علم سے آراستہ کیا جائے۔ یاد رکھیں گے، اسی لیے آپ غور کریں امام حسین علیہ السلام کے یہاں کتنا زیادہ علم کی طرف توجہ ہے۔ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی سیرت سے میں ایک روایت نقل کروں جس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ امام عالی مقام لوگوں سے یہ تقاضا کرنا چاہتے، اگر تم کسی انسان کی مالی مدد بھی کرتے ہو نا تو کوشش کیا کرو کہ مالی مدد کے ساتھ ساتھ اس کے یہاں سے جہالت کا خاتمہ کرو، اس کے یہاں سے ظلمت اور تاریکی کا خاتمہ کرو، اس لیے کہ اگر یہ جہالت و ظلمت و تاریکی کا خاتمہ ہو جائے نا تو دوسرے مشکلات سماج اور معاشرے سے ختم ہو جائیں گی۔ راوی ہے، سائل آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، آپ دیکھیے ایک ضرورت مند انسان آیا ہے مگر سید الشہداء کا کردار دیکھیے، اس سے بھی امام یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو علم عظیم شے کا نام ہے، جہالت اور تاریکی کو دور کرنا ہوگا۔ آتا ہے امام کی خدمت میں اور آنے کے بعد امام سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے جد رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب تمہیں کوئی ضرورت پڑے نا تو ہر انسان کے پاس نہ جانا، ان چار طرح کے لوگوں میں سے کسی ایک کے پاس جانا۔ اذا سألتم حاجتن فاسألوها من احد الاربعہ، اگر تمہیں کبھی ضرورت پڑ جائے تو ان چار لوگوں میں سے کسی ایک کے پاس جانا۔ سائل تھا آ کر سید الشہداء سے کہہ رہا تھا اما عربیا شریفا او مولا کریما او حامل القرآن او صاحب الوجہ الصبیح۔ پہلا انسان کا کہ اس شخص کے پاس جانا اپنی ضرورت کو لے کر جو شریف گھرانے سے جس کا تعلق ہو، جس کے یہاں، جس کے گھر میں شرافت نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی آ رہی، جہاں کے اوپر شرافت کو اپنے آباء و اجداد سے میراث میں جس انسان نے پایا ہو، جو شریف گھرانہ ہو، یہ پہلا انسان۔ دوسری بات او مولن کریمن، یا کریم سردار کے پاس جانا۔ کریم انسان کسے کہتے ہیں؟ کریم انسان کسے کہتے ہیں؟ الذی لا یاکل و یؤتی، جو خود نہ کھائے دوسرے کو کھلا دے، اسے کریم کہا جاتا ہے۔
تیسرا انسان، پس پہلا شریف گھرانے سے جس کا تعلق ہو اس کے پاس جانا. یہ سید الشہداء کے پاس سائل آ کر میرے امام سے کہہ رہا تھا. دوسرا کریم سردار کے پاس جانا. تیسرا او حامل القرآن، اس انسان کے پاس جانا جس کی پوری زندگی قرآن کے مطابق ہو. او صاحب الوجہ السبی، یا خوبصورت انسان کے پاس جانا، اور وہ بھی ایسا خوبصورت انسان جسے مسکرانا بھی آتا ہو. بہت توجہ کریے گا، سائل نے کہا یہ 4 طرح کے لوگوں کو نبی گرامی نے بتایا، اور یہ چاروں باتیں ایک ساتھ ایک وقت میں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. گھرانے کا کیا کہنا، جس گھرانے کے اوپر عرب فخر کرے، بلکہ میں کہوں گا دنیا جس گھرانے پر فخر کرے وہ آپ کا گھرانہ ہے. اور رہی بات کریم ہونے کی تو انتم اصول الکرم، جہاں سے کرامتیں پھوٹ کے نکلتی ہیں وہ آپ کا گھرانہ ہے. اور حامل قرآن کی بات رہی تو قرآن تو آپ کے گھر میں اترا ہے. اور رہی بات خوبصورتی کی تو آپ کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ خود نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اذا اردتم ان تنظروا الی فانظروا الی الحسن والحسین. اے لوگو، جب بھی تم مجھ نبی کو دیکھنا چاہو نا تو حسن و حسین کو دیکھ لیا کرو. بہت توجہ کریے گا، کہا آپ کے جد نے یہ فرمایا تھا جب بھی ضرورت پڑے تو دیکھو یا تو شریف انسان کے پاس جانا، یا کریم انسان کے پاس جانا، یا حامل قرآن کے پاس جانا، یا خوبصورت انسان، ان میں سے کسی ایک کے پاس جانا اور مانگنے والا کرے. یہ چاروں باتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. جب سید الشہداء نے معرفت سے لبریز تقریر سنی ہے، یہ سائل بھی معمولی انسان نہیں تھا، اس کے ہاں بھی علم اور معرفت پائی جاتی تھی. بہت توجہ کریے گا. اسی لیے امام عالی مقام نے کہا کہ جب تم نے اتنی بات کہہ دی تو میں بھی اپنے بابا کی ایک حدیث سناتا ہوں اور اپنے نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سناتا ہوں. یہاں کے اوپر پھر امام نے جو حدیث انتخاب کی ہے اس پہ غور کریے گا. کہا میرے بابا نے یہ ارشاد فرمایا ہے، علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا یہ فرمان ہے، قیمت کل امرئ ما یحسنہ. بہت توجہ کریے گا. آپ دیکھیے آبرومندانہ حقیقی زندگی کسے کہا جاتا ہے. کہا ہر انسان کی قدر و منزلت بس اتنی ہی ہے جتنا وہ سماج و معاشرے و بشریت اور انسانیت اور سوسائٹی کے لیے مفید ہے. عجیب بات کہہ دی میرے امام نے. یعنی اگر مجھے اپنی قدر و منزلت کو پہچاننا تو میں کیسے اپنی قدر و منزلت کو پہچانوں گا؟ امام نے فرمایا دیکھو، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، قوم اور ملت کے لیے تم کتنے مفید ہو، تمہاری ذات سے دوسرے کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے. بس جتنا تمہاری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچ جائے نا اتنی ہی تمہاری قدر و منزلت ہے. اسی بات کو تو جوش ملیح آبادی نے کہا تھا، پھر تو کھل جائے گی یہ بات کی بے حب انام، نہ امامت نہ ولایت نہ رسالت نہ پیام، دل ہو بے سوز تو محمل ہے طواف و احرام، سب سے بہتر عمل خیر ہے تیمار عوام، اس کو سرکار دو عالم کے پیام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں. توجہ کریے گا، ہر انسان کی اتنی ہی، یہ میرے امام نے اس سائل سے کہا، اتنی ہی قدر و منزلت ہے جتنا وہ سماج و معاشرے و سوسائٹی و انسانیت اور بشریت کے لیے مفید بنے گا. یہ پہلی حدیث سنائی اور کہا میرے نانا نے یہ فرمایا ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ. روایت سے یہ اندازہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی پڑھے لکھے انسان کو ضرورت پڑ جائے نا تو اس کی زیادہ مدد کرنا چاہیے. وہ اولویت رکھتا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی زیادہ مدد کیا جائے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کیا ہے. یہ روایت اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. پھر امام نے اپنے نانا کی حدیث فرمائی، المعروف بقدر المعرفہ، نیکی
معرفت کے برابر ہونا چاہیے۔ جتنا انسان کے اندر کیپیسٹی پائی جائے گی، استعداد و صلاحیت پائی جائے گی، اسی استعداد اور صلاحیت کے مطابق نیکی ہوگی۔ تم ضرورت مند ضرور ہونا، لیکن تمہاری باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ تم صاحب علم و معرفت بھی ہو، لیکن المعروف بقدر المعرفہ، نیکی معرفت کے اندازے سے ہوگی۔ لہٰذا امام نے کہا کہ میں تم سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہیں کے اوپر اپنے مجمع سے ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر کسی کی مدد کرنا چاہے نا، مدد کرے، لیکن ساتھ ساتھ کہے کہ دیکھو یہ مدد کر رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم فلاں کتاب کا مطالعہ کرنا، مدد کر رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم ایک مرتبہ قرآن مجید کو ابتدا سے آخر تک اس کا ترجمہ پڑھنا ہوگا، شرط یہ ہے کہ تمہیں نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنا ہوگا، شرط یہ ہے کہ تمہیں فلاں کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ یعنی مالی مدد کے ساتھ ساتھ سید الشہداء کا کردار بتا رہے کہ ایسا کوئی کام ضرور کیا جائے جس سے انسان اپنی تاریکی کو، ظلمت کو، ذلت و رسوائی کو مٹا سکے، اور وہ یہ ہے کہ بشریت کو زیور علم سے آراستہ کیا جائے، نور علم سے منور کیا جائے۔ امام نے پوچھا مدد کروں گا مگر 3 سوال کرتا ہوں۔ بہت توجہ کریے گا، 3 سوال کرتا ہوں، اگر تم نے تینوں سوال کے جواب دے دیے نا تو یہ جو تھیلی ہے جس میں 1000 دینار ہیں یہ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو سائل کہتا ہے ایسألک، ایک مرتبہ سائل کہتا ہے کہ ایسألک ان مثلی وانت من اہل بیت العلم والشرف، آپ اور مجھ سے سوال کریں گے، آپ تو اہل بیت علم و شرف سے ہیں۔ لیکن پھر سائل نے کہا ٹھیک ہے سید الشہداء آپ پوچھئے، بہت توجہ کریے گا، پوری بشریت کے سامنے امام کی یہ سیرت ہے کہ دیکھو اگر کسی کی مالی مدد کرنا چاہو نا تو مالی مدد کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرو تاکہ اس انسان سے جہالت کو دور کیا جا سکے، گمراہی کو دور کیا جا سکے، اسے زیور علم سے آراستہ کیا جا سکے۔ پوچھا امام نے ای الاعمال افضل، بتاؤ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ میں اپنے مجمع سے پوچھنا چاہوں گا سب سے افضل اور سب سے برترین اور بہترین عمل کیا ہے؟ بہت توجہ کریے گا، ہاں جو چیز انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت و رسوائی و پستی سے بچا لے، یقیناً وہی عمل سب سے افضل عمل ہوگا۔ جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سعادت عطا کرے گا وہی سب سے افضل عمل ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے وہ کون سا انسان کے پاس سب سے عظیم سرمایہ کیا ہے؟ اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں کن کن دولتوں سے، کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ بھئی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سب سے عظیم سرمایہ انسان کے پاس کیا ہے؟ ہاں یقیناً سب سے عظیم سرمایہ وہی ہو سکتا ہے جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت سے نجات دے دے، جو انسان کو ابدی سعادت عطا کرے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نعمت ایمان ہے۔ اتنی عظیم نعمت، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نعمت ایمان وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے کو ابدی شقاوت سے بچا سکتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان خلد بری حاصل کر سکتا ہے۔ جب میرے امام نے پوچھا بتاؤ ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو کہتا ہے الایمان باللہ، سب سے بہترین عمل ایمان باللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہی ایک ایسی دولت ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو دنیاوی ذلت سے بھی بچائے گا، اخروی ذلت سے بھی بچائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی اسے سعادت نصیب ہوگی۔ پھر امام امام نے پوچھا، آپ توجہ کریے گا، آخر ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں کسی کی مدد کرتے ہیں، کس بنیاد کے اوپر؟ اسی اعتقاد کی بنیاد کے اوپر تو کہ ایک خالق اور مالک کی ذات میرے اس عمل کو دیکھ رہی ہے، میرا عمل رائے گاں جانے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اچھے اعمال کی بنیاد ایمان باللہ ہے۔ اگر یہ ایمان نہ ہو تو ہم نیکیاں نہ کر سکیں۔ یہ پہلا سوال کیا تھا، اور دوسرا سوال یہ کیا امام نے فمن نجات من الہلکہ،
یہ بتاؤ کیا چیز ہے جو انسان کو ہلاکت سے نجات دے گی؟ آپ غور کریں، امام عالی مقام بشریت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو سماج اور معاشرے اور سوسائٹی سے جہالت کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس راہ میں قدم بڑھا دیتے ہیں کہ سماج اور معاشرے اور بشریت کو زیور علم سے آراستہ کیا جائے۔ امام نے پوچھا بتاؤ کیا چیز ہے جو انسان کو ہلاکت سے نجات دے گی؟ آپ دیکھیں کربلا میں مصائب و آلام میں گھر جانے کے بعد امام حسین نے کہا تھا اللہم انت ثقتی فی کل کرب وانت رجائی فی کل شدتی وانت فی کل امر ندل بی ثقۃ۔ اے میرے اللہ، تمام مشکلات میں حسین صرف اور صرف تیری ذات کے اوپر اعتماد کرتا ہے، اور ہر مشکل میں شدت و اعلام میں حسین صرف اور صرف تیرے سے امید لگائے ہوئے، تیری ذات کے سوا حسین کا کسی دوسرے کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سید الشہداء بتانا چاہتے ہیں زندگی کے ہر مرحلے میں اگر تم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو نا تو تمہیں خدائے وحدہ لا شریک کی ذات پر اعتماد کرنا ہوگا۔ پوچھا میرے امام نے سائل سے وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ہلاکت سے نجات دے دے گی؟ سائل نے کہا الثقۃ باللہ، زندگی میں مشکلات میں خوشحالی میں صرف اور صرف خدا کی ذات کے اوپر اعتماد کیا جائے، اس سے امید اور اس سے لو لگائی جائے۔ یہ دوسرا پس پہلا سوال سب سے افضل عمل کیا ہے؟ کہا ایمان باللہ۔ پھر دوسرا سوال پوچھا سید الشہداء نے وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ہلاکت سے نجات دے دے گی؟ تو سائل نے کہا الثقۃ باللہ، اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ تیسرا سوال کیا فما یزین الرجل، وہ کیا چیز ہے جو انسان کو زینت عطا کرتی ہے؟ بہت توجہ کریے گا، کس چیز سے انسان کو زینت ملتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو عزت عطا کرتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو آبرومند بنا دیتی ہے؟ سائل نے کہا علم معہ حلم، انسان کی زینت یہ ہے کہ انسان صاحب علم ہو، اور صاحب علم کے ساتھ ساتھ حلیم اور بردبار بھی ہونا چاہیے۔ وہ پڑھا لکھا انسان کسی کام کا نہیں ہے جس کے پاس علم تو ہے مگر حلم نہ پایا جائے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ دیکھا عزیزان محترم، جب تیسرا پس پہلا سوال سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سائل نے کہا الایمان باللہ۔ پھر پوچھا کہ کیا چیز ہے جو انسان کو ہلاکت سے نجات دے دے گی؟ کہا الثقۃ باللہ، اللہ پر اعتماد کیا جائے۔ تیسری چیز کیا چیز ہے جو انسان کے لیے زینت ہے؟ کہا علم معہ حلم، وہ علم جس کے ساتھ ساتھ حلم ہو۔ اسی لیے میرے چوتھے امام نے جب دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ ارشاد فرمایا تو کہا تھا ایھا الناس اعطینا العلم والحلم، ہمیں علم بھی دیا گیا ہے اور ہمیں حلم بھی دیا گیا ہے۔ دیکھا یہ سوال تھا، سوال کرتے گئے سید الشہداء اور یہ سائل جواب دیتا گیا۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے سوالوں کا جواب دے دیا تو وہ تھیلی جس میں 1000 دینار تھے فضحک الحسین، امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد 1000 دینار کی تھیلی اسے دے دیا، اور دے کر سماج اور معاشرے اور بشریت کو یہ بتا دیا دیکھو جب بھی کسی کی مالی مدد کرنا چاہو نا تو مالی مدد بھی کرو، اور مالی مدد کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرو کہ سماج اور معاشرے سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا نا تو ایک آبرومندانہ، ایک عزت مندانہ، ایک کریمانہ زندگی نصیب ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ پس پہلی چیز جس سے ذلتوں سے بچا جا سکتا ہے وہ علم ہے۔ کتنی قرآن نے کتنی احادیث میں اس کی تاکید کی ہے۔ دوسری بات جو انسان کو پستیوں سے نجات دے گا، جو انسان کو ذلتوں، رسوائیوں اور ظلمتوں اور تاریکیوں سے نجات دے گا وہ دین ہے۔ لا حیات لمن لا دین لہ، جس انسان کے پاس دین نہ ہو وہ انسان حقیقت میں حیات رکھتا ہی نہیں۔ وہ انسان حقیقی حیات رکھتا ہے، وہ انسان آبرو مند زندگی رکھتا ہے جس انسان کے یہاں
علم کے ساتھ ساتھ دین پایا جائے. یعنی حدیث یہ کہنا چاہتی ہے کہ دیکھو تنہا علم انسان کو ذلتوں سے نجات نہیں دے سکے گا, علم کے ساتھ ساتھ دین کا ہونا ضروری ہے, دین کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے حدیث نے کہا لا حیات لمن لا دین لہ, جس انسان کے پاس دین نہ پایا جائے وہ انسان حیات نہیں رکھتا ہے. آپ اگر آیات اور روایات کو دیکھیں گے نا تو مولا کائنات نے کہا اللہ اللہ فی دینکم, اے لوگو دین الہی کا خیال کیا کرو. جناب حضرت ابی الفضل العباس نے کہا انی احامی ابداً دینی, جب تک میں زندہ رہوں گا شریعت محمد مصطفیٰ کی حفاظت کرتا رہوں گا, دین الہی کا تحفظ کرتا رہوں گا. اور امام حسین علیہ السلام نے کہا الناس عبید الدنیا, لوگوں کا عیب یہ کہ یہ دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہم, دین تو صرف اور صرف لقلقہ زبانی کا نام ہے, لقلقہ لسانی کا نام ہے. اذا درت معائش یحوتونہ ما درت معائشہم, جب تک کاروبار زندگی چلتا رہتا ہے اسی وقت تک کہتے رہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ, اور فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. لیکن جب مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں تو دیندار انسان کم ہو جاتے. ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد. اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ تنہا مجھے وہ انسان نہیں چاہے گا, دین میں اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کے پاس علم تو ہے مگر دین نہیں. اسی طرح سے ادھر سے بھی پیغمبر پاک نے کہا کہ اس انسان کی بھی کوئی حیثیت نہیں جس کے پاس دین تو ہے مگر علم نہیں. تو اللہ کے نبی اسلام کس انسان کو پسند کرتا ہے؟ کہا جس انسان کے پاس علم کے ساتھ ساتھ دین بھی ہو. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد. بس پہلی چیز جس کے ذریعے سے ذلتوں سے بچا جا سکتا ہے وہ علم ہے, دوسری چیز دین ہے, تیسری چیز امر بالمعروف والنہی عن المنکر, یعنی سماج اور معاشرے سے منکرات کا خاتمہ کیا جائے, اچھائیوں کو عام کیا جائے, اسکول بنائے جائیں, کالجز بنائے جائیں, یونیورسٹیاں بنائی جائیں, اور کوچنگ کا اہتمام کیا جائے جس میں بشریت کو سماج اور معاشرے سے جہالت کا خاتمہ کیا جائے, انسانیت کو نور علم سے آراستہ کیا جائے. اسی لیے حدیث میں ان اللہ لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین لہ, اللہ کمزور مومن کو پسند نہیں کرتا ہے, وہ مومن جو ضعیف ہو جس کے ہاں دین نہ پایا جاتا ہو. پوچھا گیا اللہ کے نبی سے قیلا وما المؤمن الضعیف الذی لا دین لہ, وہ ضعیف مومن کون ہے جس کے ہاں دین نہیں پایا جاتا؟ نبی گرامی نے فرمایا الذی لا ینہا عن المنکر, جو سماج اور معاشرے سے برائیوں کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا ہے. بس عزیزان محترم زحمت کو تمام کر رہا ہوں. بس اگر ذلتوں سے نکلنا ہے تو زیور علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہوگا, دینداری کو اختیار کرنا ہوگا عملی طور کے اوپر, اور سماج اور معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرنا ہوگا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس سے اسلام کو, بشریت کو, سماج کو, معاشرے کو, سوسائٹی کو فائدہ پہنچ جائے اسے امر بالمعروف کہتے ہیں. اگر علم سے فائدہ پہنچتا ہے, کالجز سے فائدہ پہنچتا ہے, یونیورسٹیوں سے فائدہ پہنچتا ہے نا, تو اس کا قیام ہونا چاہیے, اسے قائم کرنا چاہیے. یہ سب کا سب امر بالمعروف ہے. اٹھنا چاہیے سماج اور معاشرے سے کچھ لوگوں کو تاکہ وہ سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کر دیا جائے, جہالت جو کہ برائیوں کی اساس ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ اچھائیاں عام ہو سکیں. بس عزیزان محترم زحمت کو تمام کر رہا ہوں. زہرا کا لال اٹھا تھا, اسی لیے کربلا کے میدان میں آیا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھائیوں کو عام کر دیا جائے, برائیوں کا خاتمہ کر دیا جائے. 2 محرم کو وارد کربلا ہو گیا تھا. زمین کربلا پہ جب وارد ہوا ہے نا تو سید الشہداء نے کہا تھا ہاں ہونا محط رحالنا, یہیں کے اوپر ہمیں ٹھہرنا ہوگا. ہاں ہونا مذبح اطفالنا, یہیں کے اوپر ہمارے
اطفال ذبح کر دیے جائیں گے. بس عزیزان محترم ذہنت کو تمام کر لوں گا. یہیں کے اوپر ہماری اولادوں کو قتل کر دیا جائے گا, ہمارے اہل حرم کو اسیر کر دیا جائے گا. زینب نے خاک کربلا اٹھا لی تھی. خاک کربلا اٹھا کر کہا تھا بھیا خاک کربلا سے تو آپ کے خون کی بو آ رہی ہے, اجرکم اللہ. محرم کی 9 تاریخ آ گئی, شب عاشور آ گئی. حسین اپنی شہادت کا پیغام سنا رہے تھے. زینب پیغام شہادت حسینی سن کے تڑپ گئیں. واسقلا لیت الموت آدمن الحیات, اے کاش موت مجھ سے میری حیات چھین لیتی. الیوم ماتت امی فاطمہ واخی و ابی علی و اخی الحسن, ایسا لگ رہا ہے جیسے میری مادر گرامی کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا, میرے بابا مجھ سے چھٹ گئے, میرا بھیا حسن مجتبیٰ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا. یہ وہ مقام تھا جہاں کے اوپر حسین نے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو تلقین صبر فرما دیا. اے میری بہن زینب صبر و استقامت سے کام لینا, اجرکم اللہ. شب عاشور گزر گئی, 10ویں تاریخ آ گئی, عصر کا ہنگام آ گیا. حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا اے میری بہن زینب میرا پرانا لباس لے کر آ جاؤ, میں چاہتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد میرا جسم عریاں نہ رہے. اجرکم اللہ. حسین نے لباس کو زیب تن کر لیا, مقتل میں چلے آئے. چاروں طرف سے آدھا نے گھیر لیا, کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی نیزوں کی بارش کر رہا تھا. اور ایک مرتبہ وہ وقت آیا جب حسین زین سے زمین پر تشریف لے آئے, شمر کند خنجر لے کر آگے بڑھ رہا تھا, اور زینب تلے زینبیہ سے لرز کے کہہ رہی تھی او پسر سعد میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے, تو کھڑا دیکھ رہا ہے. اجرکم اللہ. کوئی اثر نہ ہوا, کوئی اثر نہ ہوا. ایک مرتبہ زینب نے کہا اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ شمر کا کند خنجر چل گیا, فرات کا پانی نیزو چل گیا. منادین نے دادی اللہ قتل الحسین بکربلا, زہرا کا لال شہید کر دیا گیا. محرم کی 11 تاریخ آ گئی, قافلہ رواں ہو رہا تھا. زینب نے کہا ہمیں وہاں سے گزار دیا جائے جہاں میرے بھیا کا لاشا پڑا ہوا ہے. اہل حرم کو قتل گاہ سے گزارا جا رہا تھا. جب قتل گاہ پہ پہنچے اہل حرم, بیویوں نے اپنے کو اونٹ کی پشتوں سے گرا لیا اور اپنے کو لاش شہداء کے قریب پہنچا دیا. زینب نے اپنے ماں جائے کو اس حالت میں نہ دیکھا تھا. 55 سال تک زندگی گزاری تھی مگر کبھی بھی ایسا نہ دیکھا تھا ماں جائے کا لاشا ہو جسم پہ لباس نہ ہو, حسین کا لاشا ہو مگر جسم میں سر اقدس نہ ہو. ایک مرتبہ لاش برادر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا, انت اخی, ارے کیا تو ہی میرا ماں جایا ہے. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا, وا محمد صلی علیک ملائکۃ السماء, اے نانا آپ پہ تو ملائکۃ السماء نے نماز پڑھی مگر میرا حسین خون میں غلطاں جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ارے آپ کی بیٹیوں کو اسیر کر لیا گیا. کیا دیکھا سید سجاد کی حالت غیر ہو گئی. اے سید سجاد تمہاری حالت غیر ہو گئی. اے پھوپھی اماں, جوان بیٹا, بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا, میرے بابا پہ نماز نہیں پڑھی گئی, میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے. زینب نے کہا سید سجاد گھبراؤ نہیں, یہیں میرے بھیا کا مزار بنے گا. فضا میں کوہرام تھا, واہ حسینہ واہ مظلومہ, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر جسٹس مرتضیٰ حسین ابن مرزا کاظم حسین, شہر بانو بنت مرزا جعفر حسین مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.